سوال پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کی جو قومی اسمبلی نے ابھی پاس کی ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم سجاد, پاکستان مسلم لیگ کیو کی نمائندگی کر رہے ہیں. وسیم سجاد صاحب, جب آپ کی پارٹی نے جنرل مشرف کے دور میں 17ویں ترمیم کی سپورٹ کی تھی, جنرل مشرف کو اور صدر کو اختیار تھا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں, حکومت کو برخاست کر دیں, تو اس وقت آپ لوگوں کا یہ دلیل تھی کہ یہ ایک سیفٹی والو ہے مارشل لاء کے اگینسٹ, اور اب آپ 18ویں ترمیم میں صدر کے اس اختیار کو ختم کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس ظاہری بات ہے ایک اور دلیل ہے, یہ کیوں یہ کنٹرڈکشن؟ جی, پہلی چیز تو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل کیو الیکشن لڑ کے 2002 میں ایک اکثریتی جماعت کے طور پہ پارلیمنٹ میں آئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی تھی. یہ نہیں کہ مارشل لاء لگا تھا اور ہم آگے, یا ہم نے درخواست کی تھی کہ جی مارشل لاء لگائیں, ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ مارشل لاء لگ چکا تھا جب یہ 17ویں ترمیم آئی, مارشل لاء لگ چکا تھا. اب سوال یہ تھا کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک پروسیس بنایا گیا تھا کہ بھی یہ اس طرح ختم ہو سکتا ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ ختم ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے جی کہ ایک دفعہ جب ترمیم کر دی جاتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عمر کے لیے وہ ترمیم ہو گئی ہے. ہندوستان میں 100 سے زیادہ ترامیم ہو چکی ہیں. 1973 کے آئین میں 4 سال کے اندر, 5 سال کے اندر بہت سی ترمیم ہو چکی ہیں. 100 سے زیادہ ترمیم کا یہ مطلب تو نہیں کہ کبھی ایک کو اختیار دیا. 85 کا جو آئین آیا, آپ کے دیکھیں نا, 85 کا جو آئین آیا اس میں پہلے جنرل ضیاء کو اختیار دیا گیا 8ویں ترمیم سے کہ بھئی آپ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے. پھر 8ویں ترمیم کے بعد دوبارہ 13ویں ترمیم آئی 99 میں, دوبارہ وزیر اعظم کو اختیار مل گیا. پھر 17ویں ترمیم آئی, پھر صدر جنرل مشرف کو اختیار مل گیا. اب 18ویں ترمیم وہ اختیار واپس. ایسی ترمیمیں تو ملکوں میں نہیں ہوتی. یہ اسی طرح ہے, اس طرح تو ملکوں میں نہیں ہوتا. یہ اس طرح ہے جی کہ 56 کا آئین پارلیمنٹری سسٹم تھا, 62 کا آئین پریزیڈنشل سسٹم ہو گیا, 73 کا آئین پرائم منسٹریل سسٹم ہو گیا. اس کے بعد جو 14ویں ترمیم آئی واپس پارلیمنٹری سسٹم ہو گیا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ اب دلیل یہ ہے جی کہ 14 پارٹیاں پاکستان کی جمع ہو گئی, انہوں نے ایک متفقہ طور پہ سیاسی فیصلہ کیا. آپ کی پارٹی کا کیا موقع؟ ہمارا پارٹی نے اس متفقہ فیصلے میں شامل ہے کہ صرف اتفاق کی خاطر, اتفاق کی خاطر, اور یہ ایک اجتماعی سوچ ہے سیاستدانوں کی کہ بھی اس وقت جو ہم نے ترمیم کی ہے یہ سب نے مل کے کی ہے. ہم نے کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ ہم انسسٹ کر رہے تھے ایسے ہونا چاہیے, لیکن ایک کنسنسس کی خاطر ہم اس میں آگے بڑھے ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے, مثلا خصوصاً یہ جو فیصلہ ہے کہ جی جو اختیارات تھے صدر کے, یہ ہم نے منتقل کرنے وزیر اعظم کو, اس پہ کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. وسیم سجاد صاحب کیوں ایک منتخب صدر کے اختیارات اب منتخب وزیر اعظم کو دے رہے ہیں؟ اس وقت جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو پارلیمنٹری سسٹم بنانا ہے, اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے. یہ ایک سوچ ہے, یعنی اس کے اختلاف ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ آپ نے کیوں کیا, صدر کو رہنے دیتے. پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے. ابھی بھی آپ کنونس نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیں جی, یہ سوچ ہے کہ جی کچھ لوگ کہیں گے پریزیڈنشل ہونا چاہیے صرف اتفاق کی خاطر, لیکن یہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہماری یہ سوچ ہے کہ نہیں پارلیمنٹری ہونا چاہیے, اس لیے ہم نے اتفاق کیا. یہ نہیں کہ اتفاق کی خاطر اتفاق کیا, لیکن یہ کنوکشن سے کیا. اس سے نظام پارلیمانی ہو جائے گا. اس سے جو ہم نے کیا ہے اس وقت جو اتفاق سامنے آیا ہے, اب یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. جی پروفیسر خورشید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی نظام پہلے دن سے تحریک پاکستان کا جو تصور تھا, 56 کے کانسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ نظام آیا, پریزیڈنٹ سسٹم امپوز کیا گیا ہے, ڈیویشن تھا, وہ نارم نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں, وہ انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے پارلیمنٹ کے سامنے. پرائم منسٹر اکاؤنٹیبل بھی ہے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ بھی. اور ہم نے جو کوشش کی ہے کہ بلا شبہ صدر سے اختیارات آئیں پرائم منسٹر کے پاس, لیکن وہاں بھی وہ ایبسلیوٹ نہ ہوں, بلکہ جہاں ہم نے ضرورت محسوس کی ہے اس کو موڈیفائی کیا ہے. مثال کے طور پر ہم نے پرائم منسٹر کی جگہ کیبنٹ, ہم نے پریزیڈنٹ کی جگہ فیڈرل گورنمنٹ, ہم نے پرائم منسٹر کے لیے لازمی کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے, اس کے ججز ہیں, ان کا تعین اپوزیشن مشورے سے کریں. پروفیسر صاحب دیکھیں الفاظ کا ہیر پھر اپنی جگہ, صدر زرداری کے پاس ابھی بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی وزیر اعظم کو تبدیل کر دیں جب چاہیں حکومت نہیں. اختیار ان کے پاس دستور کے تحت, البتہ چونکہ انہوں نے ایک دستور کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, اور اس حیثیت سے وہ چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ تبدیلی کر رہی ہے اس کو وہ سبورٹ کر سکتے ہیں. میری نگاہ میں یہ غلط ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں, ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کا حق ہے کہ ان کو انفارم رکھا جائے, وہ ریویو کر سکتے ہیں, وہ ایک قانون کو دوبارہ غور کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں پارلیمنٹ کو. اس نظام پہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ پارلیمانی نظام ہے, وزیر اعظم کے پاس طاقت آ گئی ہے, مگر ایک تنقید یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم ایک سادہ اکثریت سے منتخب شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ایٹمی اسلامی ملک کے فوج کے سربراہ کی تعیناتی کرے, جو صرف
سادہ اکثریتی وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو کیا ایسے فوج کے سربراہان کی تعیناتی میں کوئی سیاست کا عمل دخل نہیں ہو جائے گا اگر وزیر اعظم کو یہ اختیار جاتا ہے؟ دیکھیے، سادہ اکثریت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر عوام نے انتخاب کیا ہے اور کسی کے پاس میجورٹی ہے تو اس کو یہ حق ہے، دستور کے تحت بھی، اخلاق کے تحت بھی، کہ وہ نظام کو چلائے. لیکن جمہوریت نام محض ٹرینی اور میجورٹی کا نہیں. جمہوریت نام اس بات کا کہ سب قانون کا احترام کریں، کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر ہے. اور اگر آپ فوج کے سربراہات کے تعین میں سیاسی کھیل کھیلیں گے تو آپ کو اس کی پھر قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ بند ہو اور ہم سب قانون اور دستور کی بالادستی کو مانیں اور اصول و ضابطے کے مطابق کام کریں. فیورٹزم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اور جب واپس آئیں گے تو معلوم کریں گے کہ 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کیا ہے اور چھوٹے صوبوں کو کیا ملے گا. ایک بریک کے بعد.